ہو کے مجبور چلے جاتے ہیں، بیٹے ماؤں سے دور چلے جاتے ہیں، جو ہوتے ہیں گھر کے لاڈلے بیٹے وہ بن کے مزدور پردیس چلے جاتے ہیں۔ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جس کو پاکستان میں بیوی اچھی مل گئی اور سعودی عرب میں کفیل اچھا مل گیا اس کی دنیا میں جنت ہے۔ بات صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات نوٹ کر لیں جس پہ آپ لوگ متفق ہوں گے۔ اگر یہاں پہ آپ کا فور مین پاکستانی یا انڈین مل گیا تو آپ کی دنیا میں جہنم ہے۔ یہاں پہ جو پاکستانی انڈین آپ کے فور مین بن جاتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتے ہیں، وہ ظلموں کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں۔ میں جب سعودیہ میں آیا پہلی بار تو میرا ایک عزیز رشتہ دار مجھ کو یہاں پہ سعودیہ میں لے کے آیا، 2-3 دن تو اپنے گھر رکھا، پھر اس نے مجھ کو ایک ہندو کے ساتھ شفٹ کر دیا۔ ہم نے ہندو نہ صرف فلموں میں سنے تھے، ہندو ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بڑی نفرت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب آیا تو اس نے مجھ کو ہندو سے شفٹ کر دیا، ہندو ساتھ رہتا، اپنے کام سے کام رکھتا، بستر پہ ہر نیا نیا بندہ آتا دل نہیں رکھتا، روتے رہتے تھے۔ پیسے پوسے تھے نہیں، ورک شاپ والوں میں نے پیسے نہیں دیے، جس ورک شاپ میں کام کے لیے آیا تھا جو رشتہ دار تھا اس نے جو پیسے دیے تھوڑے بہت خرچ ہو گئے تھے کچھ سامان لانے میں۔ بھوکا تھا بہت دن سے، ایسا بھوکا نہیں تھا بالکل بھوکا کھانا نہیں کھایا تھا۔ ورک شاپ میں صبح کے ٹائم ناشتہ آتا تھا فول تمیز کا، وہ کھا لیا، وہی جو کھایا صبح اگلے دن صبح وہی کھانا ہے، بیچ میں کوئی کھانا نہیں تھا۔ تو جو ہندو تھا نا اس کے گھر میں رہ رہا تھا کافی دن سے، اس کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، کہتا ہے نعمان کھانا کھاؤ گے؟ اس نے بنائے ہوئے تھے موٹے چاول، موٹے موٹے چاول آج تک نہیں کھائے، ہمارے گھر میں کبھی نہیں بنے الحمدللہ۔ اور نہ ساتھ نہ ساری سبزیاں کٹھی کر کے بناتے ہیں سامبر، وہ بنائی ہوئی تھی۔ تو بھوکا تھا، اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں۔ اس نے پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی کھاؤں گا۔ اس نے تھالی میں ڈال کے چاول اور ساتھ سامبر ڈال کے ڈھیر بنا کے پہاڑ سا بنا کے چاول کا دے دیا مجھ کو۔ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، شکر ادا کیا۔ اتنی دیر میں ورک شاپ کی گاڑی آ گئی ہے، میں گاڑی پہ بیٹھ کے ورک شاپ آ گیا۔ ورک شاپ آیا تو مجھ کو میرے رشتہ دار کا عزیز کا فون آیا ورک شاپ کے نمبر پہ، اس وقت موبائل تو تھے نہیں میرے، تو فون اٹینڈ کیا، میں جی اسلام آباد، اس گھر میں کھانا کھا کے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں کھا کے آیا ہوں۔ کیوں کھایا کھانا؟ میں نے کہا کیوں کھایا، بھوک لگ رہی تھی۔ تو خرید لیتے، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ آپ نے پیسے دیے تھے مجھ کو، مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں کیا کرتا؟ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تم نے اس گھر میں کھانا کھایا، وہ ہندو ہے، وہ پنڈت ہندو ہے جو گلے میں نا باندھتے ہیں، مالا سی پہنتے ہیں، پیٹ پہ ایک دھاگا باندھ کے رکھتے ہیں، یہ والا ہندو ہے۔ تم نے اس کا کچن بھسٹ کر دیا، اس نے سارا کچن صاف کیا، وہ جس برتن میں تم کھا کے آؤ کھانا برتن پھینک کے آئے۔ میں دیکھو مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا سسٹم کیا نہیں پتا، آپ کو پتا تھا وہ ہندو ہے، وہ کس طرح کے ہندو ہے، مجھ کو گائیڈ کرتے اس کا کھانا نہیں کھانا، اس کو یہ نہیں کرنا وہ کرنا، آپ نے مجھ کو اس کے ساتھ رکھا تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ جب کچھ 4 باتیں کی تو چراغوں سے روشنی نہ رہی، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ورک شاپ میں سب سن رہے تھے کیا ہو رہا ہے۔ جو میرا فور مین تھا اس وقت سوڈانی، وہ کہتا ہے نعمان ایشوی کیا ہوا؟ میں نے کہا جتنی عربی آتی تھی بتائی، میں نے کہا ایسے بات ہے، اس کے میں نے کھانا کھایا تھا، وہ ہندو تھا، وہ اس نے برتن پھینک دیا، اس نے بہت کمپلین کیا، میرا کچن خراب کر دیا۔ وہ اس کو عربی میں 5-6 گالیاں دی اور کہتا معافی مشکل، تم اس کے گھر میں نہیں جانا۔ ورک شاپ کو جب تک ورک شاپ گھر نہیں تھا جب تک، تو انہوں نے کہا میں کہاں سوں گا پھر، ورک شاپ میں سو جانا، وہاں ورک شاپ میں سونا الاؤ نہیں ہوتا، وہ چپ کے سو جانا یہاں پہ۔ میں ٹھیک ہے۔ دوپہر کو کام کرنا تھا تو گھر نہ گئے، آئے تو یہاں پہ اسی کام کے لیے تھے، فریج کے کام کے لیے، مشین کے کام کے لیے، وہ نا پڑھنے کا کام بنا دیا تھا، گھر شفٹ کرنے کا کام پکڑتا تھا۔ تو دوپہر کو کام تھا تو دوپہر کو لے کے آیا چاول، 4 بندے تھے، 2 مرغیاں، پوری 2 مرغیاں شوایا ہوتی ہے، اور نا ساتھ بڑی پیپسی 1.5 لیٹر کی۔ بڑا خوش دیکھ کے، ماں آج تو ماشاءاللہ موج لگ گئی، انجوائے ہوگا۔ لو یہ کہتا کھاؤ یہ کھاؤ۔ میں نے چاول جی بھر کے کھایا، مرغی کے لیگ پیس کھایا، اتنا مزہ آیا، دل خوش ہو گیا، شکر ادا کروں اللہ کا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور پیپسی کے گلاس ایک کے بعد یعنی کم سے کم 5-6 گلاس پیپسی کے پی گیا، بڑا خوش۔ آدھی مرغی اور چاول کافی سارے بچ گئے۔ میں نے وہ مرغی اور چاول نا ایک شاپر میں ڈال کے رکھ دیے، دراز میں رکھ رہا، ٹیبل کی جو دراز اس میں رکھے تھے، وہ مدیر میرا سوڈانی کہتا ہے ان کو پھینک کے آؤ۔ میں نے کہا پاگل ہے،
میں شام کو کھاؤں گا. میں نے کتنے دن بعد تو کھانا دیکھا تھا اور کھانا خراب بھی نہیں ہوا تھا. وہ کہتا نہیں پھینک کے آؤ. میں نے کہا نہیں پھینکوں گا. اس نے اٹھا میرے ہاتھ سے شاپر چھینا, کچرے میں پھینکا جا کے. مجھے اتنا غصہ آیا, مجھ سے عربی تو جتنی آتی تھی بول دی تھی, باقی تو عربی آتی نہیں تھی ہم کو فالتو میں. کچھ نہیں بولا تو شام تک غصے میں رہا. شام کو جناب وہ مٹن کڑھائی لے کے آیا, کہتا یہ کھاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کھاؤں گا, پر وہ کیوں پھینکے تھے؟ میں ہمارے گھر میں نا ہم کو ماں کہتی ہے دوبارہ مانگ لینا, لیکن چاول ضائع نہ ہونا چاہیے. ہمارے گھر میں اگر چاول بچ جائے, روٹی بچ جائے تو توڑ کے پرندوں کو ڈال دیتے ہیں, چیل کبوں کو ڈال دیتے ہیں, چڑیا کو ڈال دیتے ہیں. وہ بولا یہاں پہ اسی طرح ہوتا ہے, سعودیہ میں کھانا بہت ضائع ہوتا ہے. شکر الحمدللہ آج تک جو بھی یہاں پہ کھانا ضائع نہیں کیا میں نے. مٹن کڑھائی کھائی ہے, بڑا مزہ آیا. لو جی, وہ جو ہمارا مدیر تھا نا وہ ڈرنک کرتا تھا, دارو پیتا تھا, شراب پیتا تھا. اس وجہ سے وہ چند مہینوں میں وہاں سے بھاگ گیا. پھر ہماری کمبختی آ گئی. اصل جان شکنجے میں کب آئی؟ جب ہمارا مدیر بن گیا انڈین. جہاں پہ جو انڈین پاکستانی مدیر ہے نا, وہ بندے کی جان نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کام کرو, پیسے دو. وہ پیسے بھی دیتا نہیں تھا. کم سے کم 10-12 سال کام کیا. لوگ کہتے ہیں سنیں گے کہ چھوڑ کیوں نہیں گئے. اس وقت جو ویزا تھا نا, بہت کم ویزا نکلتے تھے. گھر کی مجبوریاں تھیں, گھر کے حالات دکھتے تھے وہاں پہ. جس مجبوری میں یہاں آیا چپ کر کے کام کرتے رہتے تھے. اس نے آج تک تنخواہ جو تھی نا, ایک بار بھی ٹائم پہ نہیں دی. وہ تنخواہ پتا کیسے دیتا تھا؟ 500 ریال دے دیے, 200 ریال دے دیے ایک ہفتے بعد, 3 ہفتے بعد پھر 500 دے دیے. یعنی کہ 1.5 مہینے بعد ایک تنخواہ مکمل ہوتی تھی. ایسے کرتے کرتے پورے سال بعد نا کم سے کم 3-4 تنخواہیں ہماری جو تھی اس کے نیچے آ جاتی تھی. اس کو کوئی غرض نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے, کیا نہیں, اسے لڑو جھگڑو. اسے مطلب ہے کہ اس بندے کو شرم نہیں آئی کبھی بھی کہ یار یہ مزدور ہیں, یہ بھی گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں, ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے, کن کے لیے چھوڑ کے آتے ہیں ہم لوگ؟ اگر اس پیسے کے لیے چھوڑ کے آتے ہیں نا, وہ پیسہ بھی نہ ملے تو پھر کیا فائدہ. لیکن الحمدللہ ہم نا, وہ اپنے آپ کو خرگوش سمجھتا تھا کہ میں ریس جیت جاؤں گا. وہ خرگوش کی طرح چھلانگ مارتا رہا, ہم کچھوے کی طرح چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. منزل کو ہم کو پتا تھا کہ منزل حاصل کرنی ہے, اور لگے رہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ پہنچا دیا. جو خرگوش تھا نا, اس نے یہاں سے پیسے ہمارے چھین, اس کے چھین, یہ کر وہ کر, آپا دھاپی میں وہ سب کے حق کھا کے چلا گیا یہاں سے. پھر وہ چلا گیا اپنے ملک. کیونکہ میں نے یہاں پہ نا جتنے بھی یہاں پہ دیکھے ہیں اجنبی جو ہوتے ہیں نا, جو مدیر بن جاتے ہیں پاکستان انڈین, بہت ظلم کرتے ہیں. 90%, 10% اچھے بھی ہوں گے. کیونکہ میرا جہاں تو میرا اور میرا اسپیشلی نا یہاں پہ واہ پڑا ہے انڈین کے ساتھ ہی. روم میٹ انڈین, دوست بنے وہ بھی انڈین, وہ تو مسلمان سب بنے, اور جس پہ کام کیا سب ہندو تھے. تو یہاں پہ جو کہتے ہیں نا کہ منزل بھی اسی کو ملتی ہے جو منزل کی طلب اس کو ہوتی ہے. اپنی منزل آہستہ آہستہ انسان کو مل جاتی ہے. لیکن میری اس بات سے آپ لوگ ایگری کریں گے کہ یہاں پہ انڈین پاکستانی مدیر بن جائے, فورمین بن جائے, تو زندگی آپ کی جہنم بنا دیتے ہیں. یہ ہے تھوڑی سی کہانی, صرف شارٹ میں سنائی ہے. یہ 12-13 سال میں سناؤں گا تو شاید 10-12 ویڈیو بن جائیں اس پہ. تو اپنی بھی وہ کہانی اگر آپ کی ہے تو آپ کو میری بات سے کتنے ایگری ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. آپ اپنی رائے نا کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا. فیڈ بیک سے مجھے معلوم پڑے گا کہ میں واقعی صحیح ہوں یا غلط ہوں. تو اگر اچھی لگے ویڈیو تو اس کو لائک شیئر کر دیا کریں. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.